دنیا میں اس وقت جتنے بھی نظام اور فلسفہائے زندگی موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی نظام اس قابل نہیں کہ اسے دین کا نام دیا جا سکے، کیونکہ دین فقط اس نظام کو کہا جا سکتا ہے جو ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہو اور وہ انسانی زندگی کے ہر شعبے کی ضروریات کو پورا کر سکے اور اس میں انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی اور بین الاقوامی زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں رہنمائی کا سامان موجود ہو۔ دین کہلانے کے لائق صرف وہی نظام ہے جو بیک وقت دنیا اور آخرت دونوں پر محیط ہو اور وہ ہر قسم کے نقص اور عیب سے بھی پاک ہو۔ وہ نظام جس میں یہ شان نہ پائی جائے اسے آپ مذہب، فلسفہ، نظریہ اور تھیوری تو قرار دے سکتے ہیں، مگر اسے دین ہرگز نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دین خالق کائنات کے نزدیک فقط اسلام اور صرف اسلام ہی ہے، اور یہی نظام اس قابل ہے کہ اسے دین کا نام دیا جا سکے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ یہ آیت آپ نے بارہا پڑھی اور سنی ہوگی۔ اس حوالے سے جو تصور ابھرتا ہے وہ اسلام کے ایک کامل اور مکمل دین ہونے کا ہے۔ قرآن مجید نے دین کے لفظ کو آخرت کے لیے بھی استعمال کیا ہے اور دنیاوی نظام کے لیے بھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ دین دنیا اور آخرت دونوں نظاموں پر حاوی ہے۔ یہ ایک گمراہ کن تصور ہے کہ دین کا تعلق فقط آخرت سنوارنے سے ہے، دنیا سنوارنے سے نہیں۔ اس غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں بلکہ دین کے دو حصے ہیں، ایک کا نام دنیا ہے اور دوسرے کا نام آخرت۔ دین کل ہے اور دنیا اور آخرت اس کے دو اجزاء ہیں، اس لیے دنیا اور آخرت کہنا بھی بجائے خود ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ لہٰذا جس شخص نے دین کو فقط دنیا پر حاوی قرار دیا اس نے دین کے ایک بازو کو کاٹ کر الگ رکھ دیا، اور جس نے دین کو فقط آخرت سمجھا اس نے بھی دین کے دوسرے بازو کو کاٹ کر الگ رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دین کا جو تصور عطا کیا ہے اس کی روح سے جہاں مسجد کے اندر کی زندگی دین ہے وہیں مسجد کے باہر کی زندگی بھی دین ہے۔ اگر ایک طرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جیسے ارکان دین کا حصہ ہیں تو دوسری طرف ناپ تول، لین دین، تجارت، کاروبار، معاشیات اور سیاست سبھی کچھ دین کا حصہ ہے۔ ان کے درمیان کوئی فرق اور امتیاز روا نہیں رکھا جا سکتا، اور جو شخص ان کے درمیان ایسی تفریق کرے گا اسے جاہل اور اسلام کے تصور دین سے بے بہرہ قرار دیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کا حقیقی تصور کیا ہے؟ اس کی وضاحت بخاری شریف کی اس حدیث مبارکہ سے ہو جاتی ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کی نیت سے پالے گئے گھوڑے کی لید کو صاف کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ ہے دین کا وہ تصور جو ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے، اور ایک ہم ہیں کہ صرف اور صرف واعظ و نصیحت، نماز، روزہ اور اللہ اللہ کرنے کو دین قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں، اور دنیاوی معاملات، مشاغل اور معمولات کو دین کے دائرے سے باہر یعنی خارج تصور کرتے ہیں۔ یاد رہے ہرگز ہرگز یہ دین کا صحیح تصور نہیں۔ اگر انسان رزق حلال کمانے کے لیے دیانت داری کے ساتھ محنت کرتا ہے تو اس کا ایک ایک لمحہ عبادت ہے، اور اس کا درجہ نفلی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد اگر کسی کو مسجد میں نفلی عبادت میں مشغول دیکھتے تو اسے پکڑ کر باہر نکال دیتے اور اسے تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے کہ اللہ نے تجھ پر مخلوق کے کچھ حقوق عائد کیے ہیں اور تجھے آئلی، خانگی، معاشرتی اور کاروباری ذمہ داریاں بھی ادا کرنی ہیں۔ حقوق اللہ کی ادائیگی میں حقوق العباد سے فرار ہرگز ہرگز دین نہیں، یہ رہبانیت ہے، اور اسلام نے رہبانیت کی سختی سے مذمت کی ہے۔ قرآن مجید نے جہاں نظام آخرت کو دین کہا ہے وہیں دنیاوی معاملات کو بھی دین قرار دیا ہے۔ نماز کے اندر ہم
سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین کہہ کر اللہ کے یوم آخرت کے نظام جزا اور سزا کا مالک ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ حکومت و سلطنت کا دنیاوی نظام بھی دین کے دائرے میں شامل ہے اور آخرت کا سارا نظام بھی دین ہی کا حصہ ہے۔ گویا دین دنیا اور آخرت دونوں جہانوں پر یکساں طور پر حاوی ہے اور دونوں کی بہتری اور اصلاح کا تقاضا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اسلام کو دین قرار دیتے ہوئے اس کے مکمل ہونے کا اعلان ان لفظوں میں کیا ہے۔ اس نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین منتخب فرمایا۔